زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی تحفظ ناموس رسالت۔ تحفظ کا معنی ہوتا ہے سیکورٹی، حفاظت۔ ناموس کا معنی عزت، رسالت کا معنی پیغام ہوتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے پہرا دینے والی جماعتیں بہت سی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام وہ ہیں جن کی رسالت اللہ رب العزت نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رکھی ہے۔ حدیث پاک سنتے چلے جائیے، گفتگو کو آگے بڑھاتا چلا جاؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جن کو آج تک سمجھ میں نہیں آتا، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے۔ ہم نے کہا بے وقوف کس بھول بھلیوں میں پڑا ہے، کیا تو لکڑے کی بھول بھلیا دیکھ کر کے آیا ہے؟ دیکھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہیں، المواہب اللدنیہ کے حوالے سے بولتا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ثم رأیت سحابۃ بیضاء اقبلت من السماء، پھر میں نے ایک صاف بادل دیکھا ہے کہ جو آسمان کی طرف آیا ہے۔ آنے کے بعد فغشیتہ فغیبت عنی، اس نے آ کر کے میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا ہے اور میرا بیٹا میری نظروں سے چھپ گیا ہے۔ ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے فسمعت منادی ینادی، میں نے سننے والے کو، میں نے پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا ہے اتفقوا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشارق الارض و مغاربہا، اے دنیا والو، اے فرشتوں، میرے محبوب کو لے جاؤ، اس کو پورب میں لے کر کے جاؤ، اس کو پچھم میں لے کر کے جاؤ، اس کو اتر میں لے کر کے جاؤ، اس کو دکن میں لے کر کے جاؤ، وادخلوہ البحار، اور اس کو سمندروں کے اندر بھی داخل کر دو۔ ہم نے کہا کیوں؟ سرکار دو عالم کی ماں کہتی ہے، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا لِيَعْرِفُوهُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کو نام سے پہچان لے، خوبیوں سے پہچان لے، چہرے سے پہچان لے۔ ہم نے کہا تو 40 سال کی بات کرتا ہے، ارے مصطفیٰ جب آئے ہیں اس سے پہلے تو سرکار کو رسالت کا تمغہ مل ہی چکا ہے۔ حدیثیں بہت ہیں مگر کیا کروں، انی رسول اللہ لمکتوب الخاتم النبیین عند اللہ، سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی بنایا جا چکا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدْرِدٌ فِي طِيلَتِي، ابھی حضرت آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ نے مجھے رسول بنا دیا تھا، آخری نبی بنا دیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے سمندروں میں اس لیے لے کے جاؤ تاکہ مچھلیاں پہچان لے اسی کو محمدی عربی کہا جاتا ہے، درخت پہچان لے اسی کو محمدی عربی کہا جاتا ہے، آسمان کائنات کی ساری چیزیں پہچان لے اسی کو محمدی عربی کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا آقا کریم علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے تھے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سرکار کی عزت کے لیے پہرا دینے والی جماعت سب سے پہلی جماعت صحابہ اکرام کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤدون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ اکرام جن کو جنت کا مستہ ملا ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مستہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ جنگ احد کا دن ہے، سرکار کی بارگاہ میں ایک کھوپڑی پکڑ کے لائے ہیں، عرض کرنے لگے بندہ نواز یہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ سرکار آپ کے خلاف بھونکتا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا، میں نے سمجھایا، جب وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کے سر کو اس کے جسم سے قلم کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ اسی لیے تو سرکار تاج شریعت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور ہم دیوانوں کو درس دیتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب میں چونکہ اعلیٰ حضرت کی طرف آ رہا ہوں، میرا امام وہ ہے جس نے تمنا ظاہر کی تھی پاک پروردگار، اور میرے آقا اگر میرے ہاتھ میں سیف ہوتی نا سیف تو میں اس سے بھی آپ کی عزت و ناموس کے لیے پہرے دیتا، مگر کروں کیا، میرے پاس قلم ہے، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں،
میں حضرت حسان ابن ثابت کی طرف بڑھ رہا ہوں. کون حضرت حسان ابن ثابت ہیں؟ جنہوں نے سرکار کی عزت کے لیے مصطفیٰ کے در پر پہرے دیے ہیں, آقا کریم کی ناموس کے لیے پہرے دیے ہیں. تحفظ ناموس رسالت کا جب بھی مورخ تاریخ لکھے گا انشاءاللہ الرحمن سب سے پہلے صحابہ اکرام کی جماعت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگی. حضرت حسان ابن ثابت ہے, سرکار کی ہجو کر رہے ہیں کفار قریش. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد اپنے اسلحوں سے کی ہے, اپنے ہتھیاروں سے کی ہے. آخر کیا معاملہ ہے, آج زبان سے مصطفیٰ کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حسان ابن ثابت نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, آقا میں استعفا کے لیے تیار ہوں, آپ کی ناموس کے لیے پہرا دینے کی خاطر میں تیار ہوں. سرکار نے فرمایا کیف تہجوہم وانا منہم. میرے حسان یہ بتاؤ تم قریش کو برا بھلا کیسے کہو گے جبکہ میں بھی قریش سے ہوں؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من بنی اسماعیل کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. سرکار فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل کا انتخاب, اسماعیل کی اولاد سے حضرت کنانہ کا انتخاب, کنانہ کی اولاد سے قریش کا انتخاب, اور قریش کی اولاد سے بنو ہاشم کا, اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا گیا ہے. امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. کس کی بات کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت اسی حدیث پاک کی ترجمانی کر کے ہوئے آگے بڑھ گئے. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں. کون حضرت حسان ابن ثابت؟ آج سرکار کی تعریف منبر رسول پر بیٹھ کر کی جائے تو یہ بدعقیدہ قوم چیخ کر کہتی ہے خدا سے ملا دیا. ہم نے کہا زبان کو بند رکھ. سرکار تو عالم علیہ السلام کی حدیث کو علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب اذاقۃ الاحسام لمعنی عمل المولد والقیام میں تحریر کیا ہے, جس کا اردو میں نام میلاد و قیام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد اس حدیث کو تحریر فرماتے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں روایت سنا دیتا ہوں, موقع ملا تو انشاءاللہ فضیلت پر بھی بولوں گا, مگر آپ بڑھتے جائیے آگے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه قائما ينافع عن رسول الله او يفاخر عن رسول الله فيقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما فاخر عن رسول الله او نفحا. کہا حضرت حسان بن ثابت کے لیے آپ کی تعریف میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہم ایمان والوں کی ماں بولتی ہے, کہتی ہے سرکار کا ایک بار کا عمل نہیں تھا, سرکار بار بار ایسا کرتے تھے. مسجد نبوی شریف میں ممبر لگواتے تھے, حضرت حسان کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کی طرف سے آیات و مفاخرت بیان کرتے تھے, یا سرکار کی عزت کے پہرے دے کر کے آپ کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے. یہی حضرت حسان ابن ثابت ہے. سرکار نے کہا کیسے کرو گے ہجو؟ آقا انا اسلک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. سرکار میں آپ کو ان میں سے ایسے ہی نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے. اور جب تعریف کے لیے ناموس و رسالت کے لیے پہرا دیا تو رد کرنے والوں سے کہا حجوتا محمد فَأَجَبْتُ عَنْهُ, تو نے میرے مصطفیٰ کو برا بلا کہا ہے, میں نے تیرا جواب دے دیا ہے, مگر جواب کی جزا تجھ سے نہیں چاہتا. سن, عند اللہ فی ذاک الجزا, میں نے جو سرکار کی عزت پر پہرا دیا ہے نا, الحمدللہ اس کی جزا میرے رب کی بارگاہ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علماء اکرام تھوڑا بولتے رہے, میرا حوصلہ بڑھ سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ. اب میں احساس برتری کا شکار ہو جاؤں گا, کم تری کا شکار. توجہ ہے آپ کی؟ کچھ نہیں ہوگا تو پھر نتیجہ خراب ہو جائے. کچھ تو دیجئے مجھے, توجہ ہے آپ کی؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا جملہ سنے. فرماتے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مِنْكُمْ فِقَا. کہا لوگو یہ حسان کی محبت ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میرے ماں باپ میری عزت سب سرکار تو عالم کی عزت کے لیے پہرا دینے والی ہے, ڈھال بننے والی ہے. یہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. آئیے تحفظ ناموس رسالت پر گفتگو کرتے ہوئے ذرا جنگ احد کی طرف چلتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام محمد ابن سلمہ ہے, دوسرے صحابی ہیں جن کا نام سعد ابن ربیع ہے. آپ البدایہ والنہایہ
نہایا کو پڑھتے چلے جائیے. حضرت سعد ابن ربی کے لیے بھیجا ہے کس کو؟ محمد ابن سلمہ کو. سرکار نے فرمایا جاؤ یہ جنگ احد میں جو شہید ہو گئے ہیں نا ان کے جنازوں کی طرف جاؤ. اور یہاں میرے ایک صحابی ہے جس کا نام سعد ہے, اس کو نام لے کر کے پکارنا. حضرت محمد ابن سلمہ نے چند بار حضرت سعد کو نام لے کر کے پکارا, فلم یجبہ, مگر انہوں نے جواب نہ دیا. آخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارسلنی الیکا, اے حضرت سعد مجھے سرکار نے آپ کی طرف بھیجا ہے. جب میرے مصطفیٰ کا نام آیا, آج تو ہم سرکار دو عالم کی نعت سنیں مگر یوں ہی بیٹھے رہے. کیسے ہمارے جسم ہیں, کیسی ہماری زبانیں ہیں, کیسے ہمارے دل ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا رہے مسجد میں لگر گھروں میں پڑے رہے. یہاں دیکھو آخری وقت ہے. فَأَجَابَ بِصَوْتٍ ضَعِيفٍ, آپ نے کمزور آواز میں جواب دیا. ہاں. حضرت محمد ابن سلمہ فرماتے ہیں میں گیا نا فَوَجَدَهُ جَرِيحًا فِي الْقَتْلَى, مقتولین کی جماعت میں شہید ہونے والوں میں زخمی پڑے ہوئے تھے سرکار کے صحابی. اور جب یہ قریب جاتے ہیں تو پیغام کون سا دے رہا؟ یہ پیغام نہیں کہ میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا, بلکہ کہتے ہیں ابلیغ, جو سلام کا انکار کرتے ہیں وہ دیکھیں دور سے سلام پڑھنا یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد ابن سلمہ کے لیے کہتے ابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنی السلام, اے میرے سرکار کے صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے نا میرا سلام کہہ دینا. اور سلام کہنے کے بعد وقل لہو, میرے سرکار سے عرض کرنا جزاک اللہ عنا خیر ما جزا اللہ بہ نبی عن امتہ, اے میرے مصطفیٰ اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے جتنا اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے دیا ہے اس سے کہیں بہتر بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے. ہم نے کہا کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ حضرت سعد ابن ربی کہنا یہ چاہتے ہیں آقا آپ کے صدقے میں اللہ نے اسلام دے دیا ہے, ہم تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, ہم تو جہنم کے گلے کے کنارے کھڑے تھے. سرکار خود فرماتے ہیں انا آخذ بحجکم ہلما 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 ہلما, سرکار فرماتے ہیں تم جہنم کے کنارے پر ہو, میں تمہارا کمر بند کھینچ کے تمہیں اپنی طرف بلا کر کہہ رہا ہوں آؤ ادھر آؤ, آؤ ادھر آؤ, آؤ ادھر آؤ. رسول کریم علیہ السلام آپ نے جہنم سے ہمیں بچایا ہے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایک جملہ دیا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے نے, حضرت سعد ابن ربی نے, بہی رمقن جس کی تھوڑی تھوڑی سانسیں چل رہی تھی, کہا اور اس کے ساتھ ابلغ قومک السلام عنی, اپنی قوم کو بھی میری طرف سے سلام کہہ دینا. اور سلام کے ساتھ پیغام کا دیا تھا. آج رشتہ داریاں کی جاتی ہیں بدعقیدہ لوگوں سے, دعوے ہوتے ہیں مسلکی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, اس پیغام کو لے کر کے جاؤ. آپ نے کہا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں کو ایک پیغام بھی دے دینا, وَقُلْ لَهُمْ لَا عُذْرَ لَكُمْ أَن يُخْلَصَ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرَفُ. کہے دنیا والوں یاد رکھو یہ تو جا رہا ہے ثم مات رضی اللہ, حضرت سعد کا انتقال ہو گیا, مگر آخری پیغام یہ میری قوم کو جا کر کے بتا دینا اگر تم زندہ ہو اور مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا نہ دے سکو تم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر مصطفیٰ کی عزت پر کسی نے آنچ آنے دی اور مصطفیٰ کی عزت پر انگلی اٹھاتے وقت کسی نے اس انگلیوں کو کاٹنے کی طاقت نہیں رکھی اور اس کے لیے کوشش نہیں کی, کہا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ بدعقیدہ لوگ جو سرکار کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں, جن کی کتابیں توہین سے بھری ہوئی ہیں, ان کے ساتھ نہ دوستیاں کی جائے, ان سے نہ رشتے رکھے جائے. ارے جو تمہارے جلسوں پر پابندی لگانے کی بات کرے, تمہیں پریشانیاں ڈالنے کی بات کرے, اس سے کبھی نہیں, اس لیے کہ ہمارے باپ کا دشمن اگر ہو اس سے ہم نہیں ملتے ہیں تو رسول پاک کے دشمن سے کیسے ملیں گے؟ تمہاری بولی تو یہ ہو دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے, غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. محبت سے بولیے اور پیار سے بولیں. بدعقیدہ کبھی بھی ہم سے دوست بنانے کے قابل نہیں, ہمیں اپنے قریب کرنے کے قابل نہیں, بس قریب کرنے کے قابل وہی ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے در پر آ کر کے اپنی عزتوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں لٹانے کے ارادے کر لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے آپ کی رسول کریم علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کو تربیت دی تھی, کبھی غزوہ احد میں اس تربیت کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے.
اور یہ صحابہ کرام ناموس رسالت پر پہرے دے رہے ہیں. اسی روش کو لے کر میرا امام آگے بڑھتا ہے. میرا امام جب آگے بڑھا مصطفیٰ کریم کی حدیث بولی ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامه من یجدد لها دینها. اللہ ہر صدی کے اندر اراراسی کل 100 سنہ من یجدد لها دینها. اللہ تعالی ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا ہے کہ جو دین پر آنے والی آنچوں کو ختم کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عالم تو یہ ہے عشق رسول میں سرشار ہو کر کسی بدعقیدہ نے اعلیٰ حضرت کے لیے گالیوں بھرا خط بھیجا تھا. صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی نے جواب دینے کی بات کہی تو آپ نے کیا کہا؟ حضرت حسان کا وہ شعر ذہن میں رکھنا फ़إِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْثِي لِعِرْثِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاء. ہمارے تو ماں باپ سب کچھ قربان ہے سرکار کی عزتوں پر. اور ادھر دیکھیے گا سرکار تاج شریعت کیا کہہ رہے ہیں جو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. اس شعر کو بھی ذہن میں رکھے. اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنے. حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے کہا سرکار اگر اجازت مل جائے قلم کی طاقت رکھتا ہوں اس کا بھرپور جواب دے دوں. اعلیٰ حضرت اندر جاتے ہیں چند خط نکال کے فرماتے ہیں اس میں میری تعریف کی گئی ہے پہلے ان کا شکریہ تو ادا کر دو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے گا. آج باپ کو برا کہا جائے تو چیخ جاتا ہے. رسول پاک کو برا کہا جائے ارے بھائی اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا تو ہی آیا اتحاد کا دعویٰ دینے کے لیے. سرکار نے تو منافقین کو نکال کے باہر کیا تھا. اتحاد کی ضرورت تو اس وقت زیادہ تھی. آج تو 25 کروڑ ہندوستان میں پائے جاتے ہو پھر بھی ان 25 کروڑ میں تمہارے سنیوں کی تعداد زیادہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے پہرا دینے والی ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے. ہر زمانے میں ایک مجدد آتا ہے. میرا امام جب آیا نا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہی. شرح میں بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے فرمایا من یجدد لها دینها. دین کی تجدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یبین السنت عن البدعۃ یبین السنت عن البدعۃ ویکسر العلم ویعز اهله ویقمع البدعۃ ویکسر اهلها. فرمایا مجدد جو آتا ہے دین کی تجدید کرنے کے لیے. تجدید کا معنی نئے پن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نئے پن کا معنی یہ ہے کہ سنت کو بدعت سے الگ کر دے. سبحان اللہ سبحان بتا دے یہ بدعت ہے یہ سنت ہے. سبحان اللہ. قوم چیختی رہے میلاد مصطفیٰ بدعت ہے مگر میرا امام کہہ کر چلا گیا خاک ہو جائے ادو. سبحان اللہ. حشر طرح ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. بدعت کو سنت سے الگ کرے اور فرمایا وَيُكْسِرُ الْعِلْمَ. علم اتنا بڑا دے کہ اس کی کتابوں سے لائبریریاں بھر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لائبریریاں بھر جائے اس کی کتابوں سے. اگر یہاں انگلش تعلیم سے تعلق رکھنے والی قوم فزکس بایو کرنے والی قوم موجود ہے تو میں اس کو بھی دعوت مطالعہ دیتا ہوں. سیلف اسٹڈی کیجیے آپ. اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کتابیں ہیں. فوز مبین در رد حرکت زمین. آج کا جو چیپٹر پڑھایا جاتا ہے وہ میرا عنوان نہیں ہے بس اشارہ کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو اس حوالے سے بھی پڑھیے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتابیں پیش کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی نثر کی خدمت ہے کبھی نظم کی خدمت ہے. اللہ علی قاری فرماتے ہیں یکسر العلم وہ ہوتا ہے جو علم میں بڑھوتری کرتا ہے. اس کی کتابیں لائبریری کی سیرت بنا کرتی ہے. وَيُعِزُّ أَهْلَهُ. اور اتنا ہی نہیں کتابیں لکھ کر علم میں اضافہ تو کرتا ہے مگر جو اس کی کتابوں کو پڑھ کر علم والا بنتا ہے اس کو بھی وقار دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی محبوب صاحب ہو یا مولانا فخر الدین صاحب ہو یا سید عبد القادر صاحب ہو یا سید بابر صاحب ہو یا دیگر علماء اکرام ہو یا آپ کی خدمت کرنے والا یا فقیر ہو, اگر ہم سب کو وقار مل رہا ہے تو اس لیے مل رہا ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں کہیں اور سے نہیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ملا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اعلیٰ حضرت نے علم کو اضافہ بھی کیا ہے اور علم کے اضافے کے بعد اگر کوئی اس علم سے جڑ گیا ہے اللہ رب العزت کا کرم ہے اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ اس کو بھی وقار ملتا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے مزے کی بات وَيَقْمَعُ الْبِدْعَ. بدعات کو جڑ سے اکھیڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ہماری دیہاتی زبان میں کھرپا لے کے جاتا اور نیچے سے گھاس اکھیڑ کے. اعلیٰ حضرت نے احادیث رسول اور آیات قرآنیہ ایسی مضبوط ہمیں عمارت دی ہے کہ جس سے بہت سی بدعتیں آ کر ٹکراتی ہیں. بدعتوں کی آندھیاں آتی ہیں اور چکنا چور ہو کر چلی. بے شک سبحان اللہ. فرمایا اس کے بعد کا وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ. بدعت کو جڑ سے اکھاڑے. وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا. کسرہ یکسر کا معنی کمر توڑنا. سبحان اللہ. اور بدعتیوں کی کمر توڑ کے رکھ.
سبحان اللہ اس جملے کا استقبال ہونا چاہیے تھا. میں تو سمجھدار سمجھ رہا تھا آپ سمجھداری کا اظہار تو کر دیجیے. سبحان اللہ اس جملے پر لوگ ضرور بولیں گے تاکہ سمجھداری کے خلاف کوئی دوسرا فیصلہ نہ ہو جائے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ذرا جی لگا کر بولیے سبحان اللہ. کیا فرمایا فیکسروا اہلہا, بدعتیوں کی کمر توڑ دے. ہم نے کہا بدعتیوں کی کمر توڑی, تبھی تو اہل سنت نے کہا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ٹھا دیے, ہمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمات دیکھتے چلے جائیے. میرے امام کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا, کہا تھا سرکار نور نہیں ہے. اعلی حضرت کا قلم چلتا ہے, یکسر العلم ویعز اہلہ. اعلی حضرت کتاب لکھتے ہیں جس کا نام صلات الصفا فی نور المصطفیٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا نور ہے. قرآن کی آیت قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کو دلیل میں پیش کرتے ہیں, اور بھی دیگر آیات کو پیش کرتے ہیں. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا سرکار کے نور کی مثال کیا ہے, آپ نے فرمایا ایک چراغ لو, اس کے بعد 9 چراغ اور لو, ایک چراغ کو 9 چراغوں کو ایک چراغ سے روشن کرو. زمانہ کہے گا ہاں یہ 9 چراغ جو ہوں گے وہ روشن ہو جائیں گے ایک چراغ سے. اب کوئی کہتا ہے ان لوگوں کو یہی اعتراض پڑا رہتا ہے. ایک جملہ دے رہا ہوں علماء کرام کے لیے, اللہ کے رسول کا جو نور ہے وہ نور ذاتی ہے, بے شک سبحان اللہ. یعنی سرکار پاک کا جو نور ہے وہ اللہ کی ذات سے اکتساب ہے, بے شک اسی کے استفادہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کا نور مصطفیٰ کے نور سے بنایا گیا. یہ قوم اعتراض کرتی ہے اس میں تو جزئیت آ جائے گی, اس میں تو بازیت آ جائے گی, اس میں سے الگ ہونا پایا جائے گا. میرے امام نے کہا اپنے گھر میں ایک چراغ لے کر کے آؤ, 9 چراغ اس سے روشن کرو. کیا بتاؤ اس چراغ کی روشنی کی جزئیت اس میں چلی جاتی ہے, کیا اس کا تھوڑا سا حصہ کٹ کے ادھر چلا جاتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں جاتا. وہ چراغ جیسے پہلے تھا ویسے ہی روشن ہوتا رہتا ہے. مگر امام نے کہا یہ مثال میں نے سمجھنے کے لیے دی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 9 چراغوں کو آپ نے جس چراغ سے روشن کیا ہے اگر اس چراغ کو بجھا دو تو 9 چراغ بجھیں گے نہیں. لیکن اگر مصطفیٰ کے نور سے کائنات کو الگ کر لیا جائے تو کائنات زندہ نہیں رہ سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اللہ سلام. غوث دباغ کو بھی ملا دوں البریز شریف میں جن کے اقوال کو جمع کیا گیا. غوث دباغ, اچھا بولو غوث دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ. غوث دباغ نے فرمایا کہ جو آج نگر ڈگر پھر رہے ہیں نا, ان کو بھی میرے سرکار کے نور کا حصہ مل گیا اسی کے بچے. غوث دباغ نے فرمایا اگر کائنات میں ایمان والے اور غیر مومن, گستاخ, وفادار و غدار سب کو سرکار کے نور کا حصہ نہ ملتا تو وفادار تو بچ جاتے, لیکن غداروں کے لیے جہنم نیچے سے نکل کر آ کر زمین میں ہی ان کو تباہ کر. اب سنیں غوث دباغ کا جو قول ہے اس کا حوالہ دے دوں, وہ ممبئی ہی سے آپ کا ترجمہ ہوا ہے, محبوب سبحانی کے صدر صاحب قبلہ نے کیا ہے. اس کا ترجمہ شیخ عیسیٰ مانے صاحب نے اس کو لکھا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے, الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف. جو سرکار کے نور سے چرتے ہیں نا, وہ اعلیٰ حضرت نے جو 14 صفحے کی حدیث نور ذکر کی تھی اس کے 10 ابواب نکال کے انہوں نے مصنف عبد الرزاق سے نکال کے باہر کر دیے. مگر ان کو پتہ نہیں ہے سرکار فرما کر گئے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. ہم دیوانے ہیں, علم اگر زمین کے اندر ہوگا تب بھی نکال لیں گے انشاءاللہ. تم کتابوں سے سرکار کی حدیث مٹاتے رہو اور مصطفیٰ کے دیوانے بتاتے رہیں. یہ مٹاتے رہیں گے, ہم بتاتے رہیں گے. اسی میں غوث دباغ کا قول ذکر کیا گیا ہے. غوث دباغ فرماتے ہیں میرے سرکار کے نور سے 8 بار دنیا والوں کو سیراب کیا. جلدی سنیے. پہلی بار جب اللہ نے ساری روحوں کا نور پیدا کیا, مصطفیٰ کے نور سے سیراب کیا. جب اللہ نے ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا تب اللہ رب العزت نے سرکار کے نور سے سیراب کیا. اور جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب نے کہا تھا کیوں نہیں. اس وقت سرکار کے نور نے آ کر کے ہم سب کو سیراب کیا تھا. غوث دباغ فرماتے ہیں جس کو زیادہ حصہ مل گیا تھا. کچھ مقامات ایسے, ایک جملہ فائنل جملہ بتا دوں آپ کو کہ 8 مقام ہے, لیکن ان 8 مقام میں 5 بار کافر بھی شامل ہیں, لیکن 8 بار ایمان والے شامل ہیں. 3 بار ان کو محروم کر دیا گیا ہے. الستو بربکم والا جب مرحلہ آتا ہے غوث دباغ فرماتے ہیں جس کو زیادہ حصہ ملا تھا آگے چل کے وہی نبی بن گیا ہے, وہی آگے چل کے رسول بن گیا ہے. اور فرماتے ہیں جس کو اس سے کم درجہ ملا وہ اختاب کی شکل میں آ گیا ہے, اوتاد کی شکل میں آ گیا ہے, افراد کی شکل میں آ گیا ہے, امامان کی شکل میں آ گیا ہے, ابدال کی شکل میں آ گیا ہے, مجدد کی شکل میں آ گیا ہے. اور جس کو اس سے کم حصہ ملا ہے وہ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بن گیا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان جس کو اللہ نہیں ملا ہے وہ کیا بن گیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ سارے فیصلے میں نہیں کروں گا، آپ کو بھی فیصلہ، اسی لیے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا ابو الارواح وانا من نور اللہ ونور والمؤمنون فیض نوری، فرمایا میں روحوں کا باپ ہوں۔ کیسے ہوں روحوں کا باپ؟ اس لیے کہ جب روحیں پیدا کی گئی تو میرے نور سے ہی سیراب کیا گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا ایمان والے جو ہے نا یہ میرے نور کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں غوث دباغ فرماتے ہیں چوتھا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے تو مصطفیٰ کا نور آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور فرمایا پانچواں مرحلہ جب اللہ تعالیٰ اسی بچے کے جسم میں روح ڈالتا ہے تو مصطفیٰ کا نور آتا ہے۔ چھٹا مرحلہ جب یہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تب اللہ کے رسول کا نور آتا ہے۔ کیوں نور آتا ہے؟ کہ سرکار کا نور نہ آئے تو آنکھ دیکھنے کے قابل نہ ہو، زبان بولنے کے قابل نہ ہو، کان سننے کے قابل نہ ہو۔ اور کہا چھٹی بار جب یہ بچہ پیدا ہو کے پہلی بار اپنے منہ کو ماں کے پستان کے قریب کرتا ہے تب سرکار کے نور سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اگر نور مصطفیٰ نہ آوے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ منہ سے ہی دودھ پیا جائے۔ اور کہا کہ آٹھویں بار بتا دوں، ساتویں بار بتا دوں۔ ساتویں بار کب؟ فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روحوں کو جسموں کے اندر بھیج کر جسموں کو جمع کرے گا، قیامت برپا ہونے والی ہوگی، تب سرکار کا نور آئے گا۔ اگر سرکار کا نور نہ آئے نا تو یہ جسم کی ہڈیاں بکھر جائیں گی، سرکار کا نور ہی ان کو سنبھالے گا۔ اور کہا آٹھویں بار جب سنو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ مَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ یہ قرآن کی آیت سورہ حاقہ پڑھتے چلے جائیے۔ کہا جب یہ اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا نا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کفار کے۔ سرکار دو عالم کے دیوانے غوث دباغ فرماتے ہیں اس وقت کفار کو ابھی جہنم چھوئے گا نہیں۔ کب چھوئے گا؟ کہا جب ان کے جسموں سے سرکار کے نور کا حصہ نکال لیا جائے گا، جہنم ان کو اپنا ایندھن بنا لے گا۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں اعتراض ہوتا ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ لکھ کر آقا کریم علیہ السلام کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ رسالہ ہے، اس کو پڑھ لو، اور ایک رسالہ اور ہے نور کا آنا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کو لکھ کر بھی ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں سنو سرکار دو عالم نور ہے، یقیناً مصطفیٰ کریم نور ہے، مگر انسانی شکل میں اس لیے آئے ہیں تاکہ زمانے والے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لے تھے کس میں دید کی طاقت، نظارہ کون کر سکتا، بشر کے روح بے آقا اگر آیا نہیں ہوتا